قرآن آخری آسمانی کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بیان کے مطابق قرآن مجید کو لوح محفوظ کی ترتیب کے حساب سے صحابہ کرام کو بیان فرمایا، اور اس کی صورت یہ تھی کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں حالات و واقعات کے حساب سے جدا جدا آیتیں ہو کر نازل ہوا۔ کسی صورت کی کچھ آیتیں نازل ہوتیں، پھر دوسری صورت کی کچھ آیتیں اترتیں، پھر پہلی صورت کی آیتیں نازل ہوتیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار ارشاد فرماتے کہ یہ آیات فلاں صورت کی ہیں، لہٰذا اسے فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے رکھا جائے، چنانچہ وہ آیات اسی صورت میں اسی جگہ رکھ دی جاتی۔ اسی ترتیب کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز میں اور تلاوت کے دوران قرآن مجید پڑھتے۔ اس دور میں سارا قرآن عظیم کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سینوں میں محفوظ تھا، اور متفرق کاغذوں، پتھر کی تختیوں، بکری دمبے کی کھالوں، اونٹوں کے شانوں اور پسلیوں کی ہڈیوں وغیرہ پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار ملعون مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تو اس میں بہت سے حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شہید ہو گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ اس لڑائی میں بہت سے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شہید ہو گئے ہیں جن کے سینوں میں قرآن عظیم تھا۔ اگر اسی طرح جہادوں میں حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوتے گئے اور قرآن عظیم کو ایک جگہ جمع نہ کیا گیا تو قرآن مجید کا بہت سا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا اندیشہ ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ اس بات کا حکم دیں کہ قرآن مجید کی سب صورتیں ایک جگہ جمع کر لی جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا وہ ہم کیسے کریں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اگرچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام نہ کیا، لیکن خدا کی قسم یہ کام بھلائی کا ہے۔ آخرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی رائے پسند آ گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت انصاری اور دیگر حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اس عظیم اور اہم ترین کام کا حکم دیا، اور کچھ ہی عرصے میں الحمدللہ سارا قرآن عظیم ایک جگہ جمع ہو گیا۔ ہر صورت ایک جدا صحیفے میں تھی، اور وہ صحیفے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حین حیات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہے۔ ان کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہے۔ عرب میں چونکہ بہت سے قبیلے رہتے تھے اور ہر قوم اور قبیلے کی زبان کے بعض الفاظ کا تلفظ اور لہجے مختلف تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن عظیم نیا نیا اترا تھا، اور ہر قوم و قبیلہ کو اپنے مادری لہجے اور پرانی عادات کو یکدم بدلنا بہت دشوار تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر یہ آسانی فرما دی گئی تھی کہ عرب میں رہنے والی ہر قوم اپنی طرز اور لہجے میں قرآن مجید کی قرأت کرے۔ اگرچہ قرآن مجید لغت قریش پر نازل ہوا تھا، زمانہ نبوت کے بعد چند مختلف قوموں کے بعض افراد کے ذہنوں میں یہ بات جم گئی کہ جس لہجے اور لغت میں ہم پڑھتے ہیں اسی میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اس طرح کوئی کہنے لگا قرآن اس لہجے میں ہے، کوئی کہنے لگا نہیں بلکہ دوسرے لہجے میں ہے، یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ نوبت آ گئی کہ لوگ اس معاملے میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔
جب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابھی سے تم میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو آئندہ تم سے کیا امید ہے؟ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور دیگر اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشورے کے مطابق یہ طے پایا کہ اب ہر قوم کو اس کے لب و لہجہ کی اجازت میں مصلحت نہ رہی بلکہ اس سے فتنہ اٹھ رہا ہے، لہٰذا پوری امت کو خاص لغت قریش پر جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے جمع کر دینا اور باقی لغتوں سے باز رکھنا چاہیے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صحیفے جمع فرمائے تھے وہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منگوا کر ان کی نقلیں لی جائیں اور تمام صورتیں ایک مصحف میں جمع کر دی جائیں، پھر وہ مصاحف اسلامی شہروں میں بھیج دیے جائیں اور سب کو حکم دیا جائے کہ وہ اسی لہجے کی پیروی کریں اور اس کے خلاف اپنے اپنے طرز ادا کے مطابق جو صحائف یا مصاحف بعض لوگوں نے لکھے ہیں فتنہ ختم کرنے کے لیے وہ تلف کر دیے جائیں۔ چنانچہ اسی درست رائے کی بنا پر امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ صحائف منگوائے اور ان کی نقلیں تیار کر کے تمام شہروں میں بھیج دی گئیں۔ اسی عظیم کام کی وجہ سے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ جمع قرآن کا تاریخی پس منظر جاننے کے بعد اب قرآنی صورتوں سے متعلق کچھ اہم باتیں ملاحظہ ہوں۔ لغت عرب کی مشہور کتابوں لسان العرب، تاج العروس، مفردات امام راغب وغیرہ میں لفظ سورہ کے مختلف معنی لکھے ہوئے ہیں، جیسے ایک معنی بلندی یا منزل ہے، گویا قرآن کی ہر صورت ایک بلند منزل ہے۔ دوسرے معنی ہیں شہر پناہ کی دیوار، قرآن کی صورت کو صورت اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ گویا وہ شہر کی دیواروں کی طرح اپنے مضامین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں، جن میں سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے، اس کی 3 آیتیں ہیں، اور سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ ہے جو 286 آیات پر مشتمل ہے۔ مقام نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی بعض صورتیں مکی اور بعض مدنی ہیں۔ ان کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں زیادہ مشہور اور راجح قول یہ ہے کہ جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، اگرچہ یہ مکہ اور اس کے اطراف میں یا مدینہ اور اس کے اطراف میں یا کسی سفر میں نازل ہوئی ہوں۔ قرآنی صورتوں کے نام توقیفی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان کا ذکر احادیث و آثار میں موجود ہے۔ نیز قرآن مجید کی اکثر صورتوں کا ایک ہی نام ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے 2 یا اس سے زیادہ نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا ان کی عظمت اور شرف کی دلیل ہے، جیسے سورہ فاتحہ کے 20 سے زیادہ نام ہیں، سورہ توبہ 10 سے زیادہ نام ہیں، سورہ بنی اسرائیل کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، یوں ہی سورہ فاطر کو سورہ ملائکہ، سورہ مؤمن کو سورہ غافر، اور سورہ حامیم سجدہ کو سورہ فصلت، اور سورہ ملک کو سورہ تبارک بھی کہا جاتا ہے۔ قرآنی صورتوں کی ترتیب 2 طرح سے ہے۔ ترتیب نزول، یہ وہ ترتیب ہے جس میں قرآنی صورتیں نازل ہوتی رہیں، جیسے پہلی وحی میں سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، پھر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں۔ یہ ترتیب محفوظ رکھنے کا اہتمام نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے۔ اس لیے جب قرآن پاک مکمل نازل ہو چکا تو لوگوں کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ کون سی آیت کس ترتیب سے نازل ہوئی، لہٰذا اب جزوی طور پر بعض صورتوں یا آیتوں کے بارے میں علم ہو جاتا ہے کہ ان کی ترتیب نزول کیا تھی، لیکن پورے قرآن کی ترتیب نزول یقین کے ساتھ بیان کرنا ممکن نہیں۔ دوسری ترتیب، ترتیب مصحف،
یہ وہ ترتیب ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں 4 صحابہ کرام حضرت زید، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے قرآن کریم جمع کرایا تھا۔ ان حضرات نے صورتوں کو اسی ترتیب سے مرتب کر کے ایک مصحف میں لکھا جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی، اور یہی ترتیب لوح محفوظ میں بھی ہے۔ چنانچہ اس پر اجماع ہے کہ رسم الخط اور صورتوں کی ترتیب میں اس مصحف کی پیروی کرنا لازم ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروایا تھا۔ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تاکہ 2 صورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ البتہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس صورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا تھا۔